بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز اینڈ سامعین، آج ہم جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے ہے، اور آج اس سلسلے کا ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے. آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو ایوولوشن ہے، اس کا جو ارتقاء ہے، اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے. اور کل کا لیکچر بھی آپ کو یقیناً پتہ ہوگا اور یاد بھی ہوگا کہ کل کے لیکچرز میں جو ہم نے فارن پالیسی کا جو ایرا ڈسکس کیا تھا وہ 1947 سے لے کے 1963 تک کا ایرا تھا. اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، 1947 سے 1953 اور پھر 1954 سے لے کے 1962 تک. تو یہ دو پیریڈ جو ہیں، اس میں جو فارن پالیسی کا جو ایوولوشنری پروسیس تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا. اور وہ ایک تو جنرل ڈسکشن تھی، ایرا وائز ڈسکشن تھی. ہم نے ایک پہلے 1947 سے لے کے 1953 تک اور 1954 سے لے کے پھر 1962 تک ہم نے یہ پروسیس جو ہے جو سٹیپس اٹھائے گئے اس وقت اس میں موجود جو حکومتیں تھیں ان کی طرف سے، ان کو ہم نے ڈسکس کیا. اور دوسرا ہم نے پرسنالٹی وائز، یعنی ایک تو ہم نے ایک پیریڈ سلیکٹ کیا، اور دوسرا ہم نے اس کو ایک اور سینس میں بھی دیکھا تھا کہ کون کون سی حکومتیں تھیں. یعنی اس میں ہم نے لیاقت علی خان، قائد اعظم محمد علی جناح، خواجہ ناظم الدین، اسی طرح حسین شہید سہروردی، چودھری محمد علی بوگرا، اور اس طرح فیروز خان نون، ان سب کا آئی چندریگر، یہ سارے جو وزرائے اعظم گزرے ہیں، ان سب کے دور میں جو انہوں نے اقدامات کیے فارن پالیسی کے حوالے سے وہ ہم نے ڈسکس کیے. تو آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے. آج کا جو ہمارا پیریڈ ہے وہ ہے پاکستان کی جو فارن پالیسی کا ایوولوشنری پیریڈ ہے، وہ تیسرا پیریڈ ہے. اور اس تیسرے پیریڈ میں ہم 1963 سے لے کے 1971 تک جائیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا جو پیریڈ ہے وہ 1972 سے لے کے 1977 تک ہے، اور پھر تیسرا پیریڈ جو ہے وہ 1978 سے لے کے 1988 تک ہے. سو یہ تین پیریڈ ہیں. ان میں آپ ظاہری بات ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ 1963 سے 1971 تک اس میں دو جو لوگ ہیں، ایک جنرل محمد ایوب خان کا پیریڈ آتا ہے اور دوسرا یحییٰ خان کا پیریڈ آتا ہے. پھر 1972 سے لے کے 1977 تک اس پیریڈ میں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، یہ ان کا پیریڈ ہے. اور اس کے بعد جو ہمارا چوتھا فیز ہے، پانچواں فیز ہے، اس میں ہم 1978 سے لے کے 1988 تک ڈسکشن کریں گے. اور یہ پیریڈ ظاہری بات ہے جنرل ضیاء الحق کا پیریڈ ہے، پریزیڈنٹ تھے اس وقت پاکستان کے، ماشاء اللہ لگا. اور فارن پالیسی کے حوالے سے جو انہوں نے اقدامات اٹھائے ہم ان کی بات کریں گے. سو یہ ایک بہترین ایک لاہ عمل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ایک تو ہم اسی طرح جس طرح ہم نے پچھلے لیکچرز میں کیا ہے کہ ہم اس کی ڈویژن دو طرح سے کریں گے. پہلی ڈسکشن کا ہمارا جو پورشن ہوگا اس میں ہم جنرل ڈسکشن کریں گے اور اس پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس پورے پیریڈ میں ہوا 1963 سے لے کے 1988 تک یا 89 تک. اور دوسرا جو ہمارا حصہ ہوگا اس میں ہم پھر گورنمنٹس کے حوالے سے بھٹو صاحب نے اپنے پیریڈ میں کیا کیا فارن پالیسی کے حوالے سے اقدامات کیے، جنرل ضیاء الحق نے کیا کیا اقدامات کیے، اور مطلب ان دونوں کا وہ جو پورشن ہے. اور یحییٰ خان کا رول جو ہے، ایوب خان صاحب کا جو رول ہے انہوں نے جو اپنے پیریڈ میں پلے کیا فارن پالیسی کے حوالے سے، تو اس کی ہم ڈسکشن جو ہے وہ کریں گے. سو اب میں پہلے جو ہمارا ایرا وائز سلسلہ ہے میں اس کو شروع کرتا ہوں، اور وہاں سے ہم شروع کریں گے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو تیسرا دور ہے، جو 1963 سے لے کے 1978 تک کا دور ہے. اس دور کو، یہ دور جو ہے بنیادی طور پر دو طرفہ یا بائی لیٹرل ریلیشن کا دور کہلواتا ہے. پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کی ہسٹری ہے اس میں یہ دور ہے 1963 سے لے کے 1978 تک. آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ پیریڈ ہے جس میں سرد جنگ جاری تھی.
دنیا دو بلاکس میں بٹی ہوئی تھی. ایک طرف رشین بلاک تھا, کمیونسٹ بلاک تھا, اور دوسری طرف ویسٹرن بلاک تھا جس کو لیڈ کر رہا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور اس کی جو فلاسفی تھی, اس کی جو آئیڈیالوجی تھی, وہ کیپٹلزم پہ, سرمایہ دارانہ نظام پہ بیس کرتی تھی. تو پاکستان, چونکہ آپ کو پچھلے لیکچر میں ہم ڈسکشن کر چکے ہیں کہ پاکستان نے 1954 میں اور 55 میں سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدے جو ہیں ان کو سائن کیا. انڈین تھریٹ کی وجہ سے اپنی سیکیورٹی جو ہے اس کو انشور کرنے کے لیے, اپنی ریاست کا جو وجود ہے اس کی بقا کے لیے, انٹیگریٹی آف اسٹیٹ کے لیے اور نیشنل انٹیگریٹی کے لیے پاکستان کو اس طرف جھکنا پڑا. اور بھی وجوہات تھیں جو میں نے کل ڈسکس کی تھیں, جس کی وجہ سے پاکستان نے جو رشین انویٹیشن تھی اس کو رد کیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے اس کی انویٹیشن کو قبول کر کے دورہ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس کا. اور اس طرح پاکستان جو سوشلسٹ بلاک ہے, کمیونسٹ بلاک ہے, اس کی طرف رجوع نہیں ہوا پاکستان کا, اور پاکستان نے ویسٹرن بلاک جو ہے اس کو جوائن کیا. وہ ریزنز کل ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آج ہم محض یہ ڈسکشن کریں گے کہ اس پیریڈ میں جو ہمارا سلیکٹڈ پیریڈ ہے, اس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے, کس طرح ایوولوشن ہوا, کس طرح ارتقاء ہوا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا. تو چونکہ پاکستان سرد جنگ میں ملوث ہو چکا تھا اس سے پہلے, اس لیے رد عمل کے طور پر اس نے دو طرفہ تعلقات کی پالیسی کو اپنایا. اور جب سرد جنگ میں پاکستان شامل ہوا, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو رسپانس آیا جو ویسٹرن بلاک ہے اس کی طرف سے, وہ کوئی اتنا زیادہ پازیٹیو نہیں تھا. اس لیے اب پاکستان نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ایوب خان صاحب کے دور میں ہی کہ جناب یہ جو یونیپولر, یہ ساری جو ہمارا یہ جو پولر ورلڈ ہے, بائی پولر ورلڈ ہے, اس میں کسی ایک بلاک کے ساتھ مل جانے سے, ایفیلیٹ ہو جانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے, بلکہ اس سے خواہ مخواہ دوسرے بلاک کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہماری دشمنی بن جائے گی وداؤٹ اینی ریزن. سو اس واسطے پاکستان نے گو کہ سیٹوں اور سینٹوں کو جوائن کر لیا تھا, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ایوب خان صاحب کے دور میں یہ کوشش ضرور کی کہ کسی طریقے سے بائی لیٹرل ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم رہے, دونوں بلاکس جو ہیں ان کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ آگے بڑھیں, اور پاکستان کو نیوٹرل جو کردار ہے اس طرح سمجھا جائے کہ پاکستان نیوٹرل ہے. بہرحال تعلقات دونوں بلاکس میں, جو تعلقات کا جو ایکویلیبرم ہوتا ہے, جو توازن ہوتا ہے, اس توازن کو قائم کرنے کی پاکستان نے کوشش کی. اور سرد جنگ میں ملوث جو دونوں بلاکس ہیں ان سے برابر کی دوری اور فاصلہ رکھنے کی کوشش کی پاکستان نے. اس دور میں پاکستان نے مغربی اتحادی نظام پر جو انحصار ہے اس کو کم کرنا شروع کیا. اور ایک اور ڈیولپمنٹ ہے اس پیریڈ میں کہ پاکستان جو ہے اس نے ویسٹرن بلاک سے تھوڑا سا فاصلہ کرنے کی کوشش کی, اس سے جو تعلق تھا اس کو کم کرنے کی کوشش کی, اور دوسرے سائڈ پہ چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کی. اور ایوب خان صاحب کے پیریڈ میں جب ایوب خان کی وزارت موجود تھی, پریزیڈنٹ کے طور پر وہ کام کر رہے تھے, تو ان کے جو وزیر خارجہ تھے جناب ذوالفقار علی بھٹو, جو بھٹو صاحب نے کہا جاتا ہے بھٹو صاحب کے بارے میں, اور یہ کریڈٹ انہی کا ہے کہ انہوں نے ایک پاک چائنا ریلیشن شپ کی بنیاد رکھی. اور ہندوستان جو اس وقت ہندوستان اور چائنا جو ہے, یہ ہندی چینی بھائی کا نعرہ لگتا تھا. تو یہ ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ ہے کہ اس نے پاکستان کی سپیس وہاں سے نکالی, اور پھر 1962 کی جب وار ہوتی ہے تو اس میں وہ ہندی چینی بھائی کا نعرہ پاش ہو جاتا ہے, اور پھر یہاں پہ پاکستان کو سپیس ملتی ہے, اور چائنا اور پاکستان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے. اور اسی پیریڈ میں چائنا اور پاکستان کے درمیان جو سرحدی جو تنازع تھا وہ بھی حل ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد ریلیشن شپ جو ہے وہ امپروو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ ان ریلیشن شپ میں بہتری آتی جاتی ہے. اور آج ہم بڑے دعوے سے یہ کہتے ہیں, جب سی پیک پاکستان میں چائنا کی مدد سے شروع ہو چکا ہے, اور بہت سارا اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو چکا ہے, بہت سارے ڈیمز بن چکے ہیں, کچھ انڈر ڈیولپمنٹ ہیں, روڈز بن رہی ہیں, اسی طرح جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں مختلف جگہوں پہ وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں, انڈسٹریل زونز بن رہے ہیں. تو یہ جب کمپلیٹ ہوگا تو یقیناً اس سے پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ امپرومنٹ آئے گی, پاکستان کی اکانومی بہتری ہوگی, لوگوں کا معیار زندگی ہے وہ بہتر ہوگا, اور پر کیپیٹا انکم جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. تو بہرحال یہ کریڈٹ بھٹو صاحب کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان اور چائنا کے درمیان ریلیشن شپس جو ہیں ان کی بنیاد رکھی. ہندوستان کے خلاف
چائنا کی سپورٹ کی. 1962 کی جو وار ہے اس میں پاکستان نے چائنا کو کھل کر سپورٹ کیا اور ہندوستان کو جوہر ملک قرار دیا. پاکستان کی مغرب نواز پالیسی پر اس وقت بہت زیادہ مغرب نواز پالیسی جو تھی اس کے بہت زیادہ نیگیٹو اثرات بھی پڑے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اور پاکستان کی جو اوور آل پالیسیز ہیں ان پر بھی, اور پاکستان کی جو نیشنل جو انٹیگریٹی ہے اس پر بھی, کیونکہ جو ویسٹرن بلاک ہے اس میں شامل ہونے سے بہت سے مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں ان کو وہ مسائل کا شکار تھے, ان کے ساتھ مسائل تھے. تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے, جب پاکستان نے یہ ویسٹرن بلاک کو جوائن کیا تو یقیناً مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں وہاں پہ پاکستان کے لیے کچھ مسائل پیدا ہو, خاص طور پر مصر اور اس طرح کے جو کنٹریز تھے. انہوں نے پاکستان کے اس یہ جو فیصلہ ہے اس کے خلاف احتجاج کیا, یہ پاکستان کے اس فیصلے کو ناپسند کیا. ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستان نے یہ جو پالیسی ہے نا, ڈائیورژن کی پالیسی ہے, بائی لیٹرلزم کی, اس کو پاکستان نے کیوں اڈاپٹ کیا؟ اس کی ریزن یہ تھی, شروع میں بھی سمجھ تو آ رہی تھی, لیکن 1965 کی جو وار ہے اس میں پاکستان تو سیٹو اور سینٹو میں اس لیے شامل ہوا تھا کہ پاکستان کا پاکستان کی نیشنل جو انٹیگریشن ہے اس کو سیکیور کیا جا سکے. لیکن رویہ کیا ہوا اس کی طرف سے یہ جو ویسٹرن بلاک ہے ان کی طرف سے پاکستان کے لیے کیا امداد ملی؟ نتھنگ. بلکہ کیا ہوا کہ پاکستان کی امداد بھی بند کر دی گئی یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے, اور انڈیا کی امداد بھی بند کر دی گئی. یعنی ہم ایکولی ٹریٹ کیے گئے ہندوستان کے ساتھ, حالانکہ ہندوستان جو ہے وہ واضح طور پر سوشلسٹ بلاک کی طرف موو کر رہا تھا, وہ اس کے رشیا کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن تھے. لیکن اس کے باوجود, انہیں پتہ ہونے کے باوجود کہ ہندوستان کا جھکاؤ جو ہے وہ دوسرے بلاک کی طرف ہے, روس کی طرف ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے ایکولی ٹریٹ کیا, تو اس سے پاکستان ڈسہرٹ ہوا. اب پاکستان نے یہ پالیسی بنا لی کہ کسی طریقے سے آہستہ آہستہ ہمیں ایک بلاک پہ بھروسہ نہیں کرنا یا ایک کنٹری پہ بھروسہ نہیں کرنا, بلکہ ہمیں آہستہ آہستہ اس بلاک سسٹم سے نکلنا ہے اور بائی لیٹرلزم کی طرف جانا ہے, اور دوسرے جو دروازے ان کو بھی کھلا رکھنا ہے. اس دور میں پاکستان نے نئے دوستوں کی تلاش شروع کی, اور کیونکہ بین الاقوامی اکھاڑے میں پرانے اور اتحادی دوست جو تھے ان کے نقطہ نظر سے اب پاکستان کو اختلاف تھا, یا ان کا نقطہ نظر اب پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں تھا, چونکہ انہوں نے جہاں پہ پروف دینا تھا 1965 کی وار میں, وہاں پہ انہوں نے پاکستان کا بائیکاٹ کیا, پاکستان کو اسلحہ دینا بند کر دیا, پاکستان کی فوجی اور اکنامک ایڈ جو ساری ایڈز ہیں وہ بند کر دیں. تو اس سے الٹا پاکستان کو فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوا. پاکستان نے سوویت یونین کے ساتھ دوستانہ رویے سے فائدہ اٹھایا اور سوویت یونین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی, اور اس میں کافی حد تک کامیابی بھی ہوئی. اس کی مثال اس طرح ہم دے سکتے ہیں کہ جب 1965 کی وار ختم ہوئی تو پاکستان کے ریلیشن اس حد تک رشیا کے ساتھ بہتر ہو چکے تھے کہ رشین پرائم منسٹر کوسائزن نے پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کے پریزیڈنٹ جنرل ضیاء الحق اور ہندوستان کے جو وزیر اعظم تھے شاستری صاحب, ان کو دعوت دی کہ وہ یہاں پہ آ کے نیگوسیشنز کریں اور جنگ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کو طے کریں. وہاں پہ تاشقند میں یہ اکٹھے ہوئے, اور وہاں پہ روسی جو گورنمنٹ ہے اس کے زیر اثر اس کی چیئرمین شپ میں یہ جو مذاکرات ہوئے, اور الٹیمیٹلی پاکستان اور ہندوستان نے تاشقند معاہدہ سائن کیا. اور یہ وہی تاشقند معاہدہ ہے جس پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کافی اعتراضات تھے, اور وہ یہاں پہ جب انہوں نے 67 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو جب انہوں نے لوگوں کے جذبات کو ابھارا تو اس میں جو اور بہت سارے سلوگنز تھے, ان میں ایک سلوگن یہ بھی تھا کہ جناب میں آپ کو راز بتاؤں گا کہ پاکستان نے یا ایوب خان نے کس طرح پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کا سودا کیا ہے. لیکن وہ راز کبھی باہر آیا نہیں ہے, بس وہ ایک سلوگن کے طور پر ہی استعمال ہوتا رہا, لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, پیپلز پارٹی کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوا. لیکن مے بی اگر اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے بھی صحیح تو وہ انہوں نے ایکسپوز نہیں کی, وہ لوگوں کو بتائی نہیں. 1965 کی پاک بھارت لڑائی کے بعد روس نے پاکستان اور ہندوستان کو ثالثی کی پیشکش کی اور یہ معاہدہ جو ہے وہ سائن ہوا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اس پیریڈ میں ریلیشن شپ جو ہے وہ روس کے ساتھ کس طرح کی تھی. گویا اچھی ریلیشن شپ تھی, اسی وجہ سے پاکستان نے روس کی ثالثی کو قبول کر لیا. اس کے علاوہ پاکستان نے ترکی اور ایران سے بھی اپنی پرانی دوستی جو ہے اس کو بحال کیا, اس کو استوار کرنے کی کوشش کی جو سینٹو کے دائرے سے باہر تھی. اور 1964 میں RCD ریجنل کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے ریجنل کوآپریشن فار
RCD ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ. تو یہ جو RCD ہے اس کی بنیاد رکھی پاکستان، ترکی اور ایران نے، اور اس کے علاوہ سعودی عرب اور اردن کے جو بادشاہ تھے، جو سلاطین تھے، جو مشرق وسطیٰ کی جو مغرب نواز بادشاہتیں تھیں، ان سے بھی پاکستان نے بہتر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس میں یہیں سے ہمارے سعودی عرب کے ساتھ اور اردن کے ساتھ تعلقات کی شروعات ہوتی ہے. پہلے تعلقات تو پہلے بھی تھے، لیکن جو گرمجوشی اور جو جذباتی ریلیشن شپ کی جو قیام ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان نے خارجہ پالیسی کی نئی راہیں جو ہیں وہ کھولیں. انہوں نے اقتدار سنبھالنے کے بعد 20 ممالک کا جن کا تعلق مڈل ایسٹ سے تھا، بھٹو صاحب نے اپنے اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد ان 20 ممالک کا دورہ کیا. اور بھٹو صاحب نے اس دورے کو مسلم امہ کے ساتھ اپنے جو ریلیشن شپ ہے پاکستان کے، اس کی نشاط ثانیہ کا اس کو نشاط ثانیہ قرار دیا. یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ اب ریوائول ہو رہی ہے، اب جو ریلیشن شپ پہلے ایک امت کے طور پر ہمارے تھے، اب وہ اور درمیان میں کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی رہی، تو اب وہ ریوائول ہو رہی ہے، اب وہ گرم جوشی دوبارہ آ رہی ہے. جنوری 1972 میں پاکستان دولت مشترکہ سے اور ستمبر 1973 میں سیٹوں سے علیحدہ ہو گیا، اور اس نے شمالی کوریا اور شمالی ویتنام کی اشتراکی حکومتوں کو بھی تسلیم کر لی. یہ ایک بہت بڑی آپ یوں سمجھیں کہ ایک قسم کا وہ کام تھا، کیونکہ ویسٹرن بلاک سے یہ کنارہ کشی کی جا رہی. جب آپ سینٹو سے نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ویسٹرن بلاک سے اپنے جو ایفیلیشنز ہیں ان کو کم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ویتنام جو سوشلسٹ کنٹری ہے، جو کمیونسٹ کنٹری، اس کو بھی، اور شمالی کوریا جو وہ بھی سوشلسٹ کنٹری ہے، جو رشین بلاک میں ہیں، ان کو بھی آپ تسلیم کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ادھر سے اپنے ریلیشن شپ جو ہے ویسٹرن بلاک سے، اس ریلیشن شپ کو آپ کم کر رہے ہیں، ان میں آہستگی سے آپ وہ ریلیشن شپ کی وہ جو نوعیت ہے اس کو آپ وہ جو گرمجوشی ہے اس کو آپ کم کرتے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو سوشلسٹ بلاک ہے اس کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. بھٹو صاحب نے عرب حمایت کا کوئی موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا. جب اکتوبر 1973 میں اسرائیل کے خلاف رمضان شریف کے مہینے میں جنگ لڑی گئی، تو اس صورتحال کا بھٹو صاحب نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور پاکستان نے اسلامی دنیا میں اپنے کردار کو اجاگر کیا، اور لاہور میں 1974 کے فروری کے مہینے میں ایک OIC کی ایک کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کروایا، اور اس سے پاکستان کا امیج جو ہے وہ خاص طور پہ دنیا میں تو ابھرا ہی نکلا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلم ورلڈ میں پاکستان کا امیج جو ہے وہ ایک بہتر امیج کے طور پر گیا. اور اس میں گو کہ اس میں پاکستان کے اور ذوالفقار علی بھٹو کی اپنی حکومت کے لیے بھی کچھ چیزیں جو اپریشیبل ہیں وہ انہوں نے کی، یعنی بنگلہ دیش کو تسلیم کیا، مجیب الرحمان کو دعوت دی وغیرہ وغیرہ. اور اس کانفرنس کے چکر میں جو پریشر آنا تھا عوامی سطح پہ بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، وہ پریشر جو ہے اس کو کم کیا اور بنگلہ دیش کو تسلیم بھی کر لیا. یہ بہت دلچسپی کی بات ہے کہ پاکستان دو طرفہ تعلقات کی خارجہ پالیسی پر عمل پیرا رہا ہے، جبکہ اس نے سینٹو کی رکنیت بھی قائم رکھی. دسمبر 1971 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کے ساتھ نکسن انتظامیہ تھی، امریکن جو پریزیڈنٹ تھے نکسن، ان کی جو انتظامیہ تھی اس کی ہمدردی کے علاوہ پاکستان امریکہ تعلقات اتنے دوستانہ نہ رہے جتنے کہ 1953 کی دہائی میں تھے. یعنی بھٹو صاحب کے پیریڈ میں یہ جو ہمارے پہلے ریلیشن شپ تھے ان کے ساتھ، جس طرح ہم ان پہ رلائے کرتے تھے، ان پہ ہم اعتماد کرتے تھے، اب جھکاؤ بھٹو صاحب کا جو تھا وہ سوشلسٹ بلاک کی طرف تھا، دوسری سائڈ پہ تھا، تو ان کے ساتھ سرد مہری کے جو ریلیشنز ہیں وہ آہستہ آہستہ اس طرف ہم بڑھ رہے تھے. تو 2 مرتبہ امریکہ نے پاکستان کی فوجی امداد معطل کر دی، یعنی ستمبر 1965 میں بھی اور پھر دسمبر 1971 میں بھی. یعنی جب ہم نے ضرورت تھی فوجی امداد کی تو اس وقت بھٹو صاحب نے امریکہ نے ہماری امداد جو ہے اس کو بند کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑا آپ یوں سمجھیں کہ ایک سیٹ بیک تھا پاکستان کے لیے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ پاکستان نے پھر مغربی بلاک کو خیر باد کہنے کا فیصلہ کیا، اور پھر آہستہ آہستہ پاکستان جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ موو کرتا ہے اور سوشلسٹ بلاک کی طرف جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اس کی ریزن یہی تھی کہ پاکستان کو جو امیدیں وابستہ تھیں ویسٹرن بلاک سے، اور خاص طور پر ان میں سب سے بڑی امید تھی جس مقصد کے لیے پاکستان نے اس بلاک کو جوائن کیا، وہ نیشنل سیکیورٹی تھی، پاکستان کی ایز اے اسٹیٹ سیکیورٹی تھی، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا تھا. تو لہٰذا جب انہوں نے اس موقع پہ جب جنگ شروع تھی اور جنگ کے حالات میں جہاں پاکستان کو سپورٹ کی ضرورت تھی وہاں پہ امداد بند کر دی، تو یہ اس سے پاکستان کی جو
پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو یقیناً اس سے افسوس ہوا، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان سیٹوں اور سینٹوں سے علیحدگی اختیار کرتا ہے اور سوشلسٹ بلاک کی طرف موو کرتا ہے۔ جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگیں ہوئیں تو جو ویسٹرن بلاک ہے اس سے امید یہ کی جا رہی تھی پاکستان میں کہ وہ پاکستان کی کھل کر حمایت کریں گے، نہ صرف نیگوشیٹنگ ٹیبلز پر بلکہ جنگ کے میدان میں بھی۔ تو وہاں سے چونکہ یہ توقعات پوری نہیں ہوئی تو پاکستان بھی یہاں پہ ڈسارٹ ہوا، اسی لیے پاکستان نے اپنی پالیسی جو ہے اس کو چینج کیا اور دو طرفہ تعلقات، بائی لیٹرلزم کی جو پالیسی ہے اس کی طرف موو کیا۔ اس سے پاکستان کو فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان کے تعلقات نہ صرف ویسٹرن بلاک کے کچھ ممالک کے ساتھ بہت اچھے ہوئے بلکہ جو سوشلسٹ بلاک تھا اس کے ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بہتر ہوئے۔ اور اس سے ہٹ کے جو پاکستان نے سب سے بڑا بینیفٹ اس میں لیا وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے جو ممالک تھے ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر کے اور اس میں اپنی پوزیشن کو نمایاں کر کے، جو ترقی پذیر ممالک تھے، تھرڈ ورلڈ کنٹری وہی ہوتے ہیں جو غریب ممالک ہیں، ترقی پذیر ممالک، تو وہاں پہ پاکستان نے ان کو اکٹھا کیا، اس میں افریقہ، ایشیا اور جنوبی امریکہ کے جو ممالک ہیں ان کو پاکستان نے اکٹھا کیا ایک پلیٹ فارم پہ، اور یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی گروپ آف 77 جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو یہ یقیناً پاکستان کی اس دور کی پالیسی کی کامیابی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا دور جو ہے وہ 1989 سے لے کے 1979 تک ہے، 1979 سے لے کے 1989 تک ہے۔ یعنی یہ اب اگر آپ اس دور کو پہ غور کریں تو 77 تک بھٹو صاحب کی حکومت رہی، 5 جولائی 1977 کو بھٹو صاحب کی اقتدار جو ہے اس کو ختم کیا گیا، تو اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آ گئے، سال 2 سال تو اسے سسٹین کرنے میں لگے، اسی لیے ہم 97 سے لے کے 89 تک کا پیریڈ جو ہے اس کو، یعنی ہم نے جو 3 پیریڈ میں نے پہلے ڈیوائیڈ کیا تھا، 3 فیزز میں ڈیوائیڈ کیا تھا، اب ان 2 اگلے فیزز کو ہم نے اکٹھا کر دیا، اور اس پیریڈ میں پاکستان نے جو پالیسی اڈاپٹ کی وہ نان الائنمنٹ کی پالیسی تھی، غیر جانبداریت کی پالیسی تھی، یعنی وہ جو بائیلیٹرلزم تھا اسی کو مزید اسٹرینگتھن کیا گیا اور کسی بھی بلاک میں شامل ہونے کی بجائے دونوں بلاکوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ سو یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی، یعنی آپ بلاک جو سسٹم ہے اس سے نکل کے آپ غیر جانبداریت کی طرف آ رہے ہیں کہ جو بھی ملک جس کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی بغیر کسی کے مفاد کو انفلوئنس کیے ہوئے، اس پہ امپیکٹ ڈالے ہوئے آپ اپنے ریلیشن شپ جو ہے ان کو بہتر کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ 1979 میں امریکی فوج معاشی اور سیاسی اثر و رسوخ کا ایران میں خاتمہ ہو گیا۔ ظاہری بات ہے اسلامی انقلاب آیا ایران میں، تو وہ جو رشیا اور ساری جو امریکہ نواز وہاں پہ شاہ ایران کی حکومت تھی اس کا خاتمہ ہوا اور وہاں پہ اسلامسٹ کی حکومت آئی، امام خمینی کی قیادت میں جو اسلامی قوتیں تھیں انہوں نے اقتدار سنبھالا، تو اس سے جو امریکن مفادات تھے ایران میں ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور خاص طور پہ جو انویسٹمنٹ تھی اور جو ملٹی نیشنل کارپوریشن تیل کے میدان میں، گیس کے میدان میں اور دوسرے فیلڈ میں وہاں پہ کام کر رہی تھیں ان کو نیشنلائز کر لیا گیا، تو اس طرح ایران اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ نئی حکومت کے دور میں وہ بہت زیادہ خراب ہوئے۔ یہ ایران کا انقلاب جو ہے وہ 11 فروری 1979 کو آیا، اور ایران میں جب انقلاب آیا تو ایران جو ہے وہ سینٹو سے علیحدہ ہو گیا، اور سینٹو اس طرح ایران کی علیحدگی کے بعد سینٹو جو ہے وہ ایک غیر مؤثر ادارہ ہو گیا، اور اسی لیے پاکستان نے بھی پھر امریکی ترجیحات جو ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے سینٹو سے کنارہ کشی اختیار کر رہی۔ جب ایران علیحدہ ہو گیا سینٹو سے تو پاکستان نے بھی اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ سو سینٹو کو چھوڑنے کے بعد پاکستان نے نان الائن موومنٹ جو ہے NAM جس کا ایبریویشن ہے اس میں شرکت کی، اور پاکستان کے لیے چونکہ نان الائن موومنٹ جو ہے وہ اس کا کسی بھی بلاک کے ساتھ اگر کوئی ایگریمنٹ میں شامل ہے تو پھر تو وہ نان الائن نہیں رہتا، تو چونکہ پاکستان تھا تو اب پاکستان نے سیٹوں میں سے پہلے ریزائن کر دیا تھا، سینٹوں میں سے بھی اب ریزائن کر دیا، تو اس لیے اب کوئی رکاوٹ ایسی نہیں تھی جو اسے نان الائن موومنٹ کا حصہ بننے سے روکتی۔ سو اس واسطے پھر پاکستان کو نان الائن موومنٹ جو ہے اس کا یہ غیر جانبدار تحریک جو ہے اس کی سربراہی کانفرنس جو 1979 میں ہوانا کیوبا کا جو دارالحکومت ہے وہاں پہ ہوئی، اس میں پاکستان کو NAM کی نان الائن موومنٹ کی رکنیت جو ہے وہ مل گئی۔ اب اس رکنیت ملنے کی 3 بیسک اور فنڈامنٹل ریزنز تھیں۔ نمبر 1، جنوب مشرقی ایشیا، مغربی ایشیا میں جغرافیائی اور سیاسی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ افغانستان میں مارکسی انقلاب برپا ہوا اپریل 1978 میں، اور ایران میں اسلامی انقلاب آیا فروری 1979 میں۔ ان دونوں انقلابات کے نتیجے میں پاکستان مغربی اتحادی نظام سے علیحدگی پر مجبور ہو گیا۔
اس کے علاوہ خود سینٹو سے ایک بااثر ادارے کے طور پر پاکستان نے اپنا جو سینٹو چونکہ اپنا ایک جو مقام ہے وہ ایک بااثر انسٹیٹیوشن کے طور پر اور ایک اتحاد کے طور پر وہ برقرار نہیں رکھ سکا، تو پھر پاکستان نے بھی اس سے ریزائن کر دیا اس کی اہمیت ختم ہونے کی وجہ سے۔ تو پھر پاکستان نے اسی پیریڈ میں تیسری دنیا کے ممالک سے اپنے ریلیشن کو بہتر کیا اور اپنا وقار جو ہے وہ جو ڈیمیج ہو گیا تھا ایفیلیشن کی وجہ سے، بلاکنگ سسٹم میں ویسٹرن بلاک کو جوائن کرنے کی وجہ سے یا اس میں حصہ دار بننے کی وجہ سے، اس امیج کو ری بلڈ کیا، ری اسٹیبلش کیا، اور پاکستان پھر جو وہ ممالک خاص طور پہ جن کو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں ان میں اپنا وقار بہتر کرنے کے حوالے سے کامیاب رہا۔ پاکستان اس بات کا خواہاں کبھی بھی نہیں تھا کہ تیسری دنیا کے ممالک کے سیاسی دھارے سے وہ پاکستان علیحدہ ہو، لیکن وہ اپنے سیکیورٹی چیلنجز کی وجہ سے جب اس نے سیٹو اور سینٹو کو جوائن کیا تو آٹومیٹیکلی وہ پھر ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ لیکن جب وہاں سے یہ نکلا ہے تو پھر غیر جانبدار تحریک کا ممبر بنا، تو اس سے پھر وہ جو ممالک تھے جو ترقی پذیر ممالک تھے یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز تھے ان کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، اور پھر ان کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے نیوکلیائی پروگرام کے خلاف احتجاجاً امریکہ نے پاکستان کی 1979 میں ہر قسم کی امداد، چاہے وہ فوجی امداد تھی یا چاہے وہ اکنامک ایڈ تھی، اقتصادی امداد تھی، وہ سب بند کر دی۔ پاک امریکی تعلقات میں بڑی حد تک کمی واقع ہو گئی، لیکن ڈرامائی طور پر اس صورتحال میں پھر بہتری آئی۔ کیسے؟ جب رشیا جو ہے 1979 میں اس نے افغانستان میں مداخلت کی، تو پاکستان نے عمومی طور پر، یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کرتا جاؤں کہ عمومی طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کو امریکہ نے استعمال کیا، وہاں پہ ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے پاکستانی فورسز نے اور پاکستان گورنمنٹ نے جب رشیا نے انویژن کیا اس میں افغانستان میں، تو پہلے ہم نے خود پاکستان کی اپنی جو اسٹریٹجی تھی، انہوں نے مجاہدین تیار کیے، انہوں نے وہ جو بھی اسٹریٹجی تھی اس کو میں یہاں پہ بیان کروں گا تو پھر لمبا ہو جائے گا، تو یہ ہماری اسٹریٹجی تھی، پاکستان کی اسٹریٹجی تھی، اور اس اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے رشیا کو افغانستان کے اندر انوالو کیا اور آگے بڑھنے سے روکا۔ اور جب پاکستانی جو پالیسی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے تو پھر امریکہ آتا ہے ویتنام کا بدلہ لینے کے لیے۔ اس نے پھر پاکستان کو اور مجاہدین کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے بہر صورت کمیونزم کو بھی روکنا تھا، جو آئیڈیالوجیکل کنفلکٹ تھا اس کی وجہ سے بھی، اور دوسرا پھر ویتنام میں جو رشیا نے ان کے ساتھ کیا تھا، امریکنز کے ساتھ کیا تھا، اس کا حساب کتاب بھی چکانا تھا۔ تو اس واسطے امریکہ پھر میدان میں آیا اور اس نے پاکستان کو ایڈ دینا شروع کر دی، اور اس پیریڈ میں پھر پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہت اچھے رہے، بڑی پاکستان کو ایڈ ملی۔ خاص طور پہ امریکہ نے 1982 میں پاکستان کو $3.2 بلین کی ایڈ دی۔ پھر اس کے بعد 1986 میں ایک اور امدادی پیکیج پاکستان کو دیا جو $4.02 بلین کا تھا۔ تو اس طرح یہ امداد کا سلسلہ جو ہے یہ تو اوپنلی پاکستان کو امداد دی گئی، اس کے علاوہ جو امداد دی جاتی تھی افغانستان میں لڑنے والی فورسز کے لیے، مجاہدین کو فیڈ کرنے کے لیے اور ان کو کامیاب کرنے کے لیے، فوجی امداد بھی، اقتصادی امداد بھی، وہ بھی پاکستان کے تھرو ہی جاتی تھی۔ تو اس واسطے اس واسطے پھر پاکستان اور اس کے تعلقات جو ہیں امریکہ کے اس پیریڈ میں بہت اچھے رہے، اور اس تعلقات کی اس اچھائی کے پیریڈ میں، اس بہتری کے پیریڈ میں پاکستان نے ایک اور بڑا اچھا کام کیا۔ پاکستان نے اپنا نیوکلیائی پروگرام جو ہے جس پہ پابندیاں تھیں، جس کی وجہ سے اسی امریکہ نے پاکستان پہ پابندیاں لگائیں، اور 79 میں، اور معاشی، اقتصادی، فوجی، ہر طرح کی پابندی لگ گئی تھی، لیکن اب وہ پابندیاں ہٹ گئیں، پاکستان کو امریکہ کی طرف سے امداد ملنے لگی، دوسرے ممالک کی طرف سے بھی امداد ملنے لگی۔ اس دور میں پاکستان نے اپنا جو ایٹامک پروگرام ہے اس کو الحمدللہ اس لیول تک وہ لے گئے کہ جہاں تک وہ چاہتے تھے۔ گو کہ ہم نے 1998 میں آ کے پراپرلی اعلان کیا کہ ہم ایٹامک پاور ہیں، لیکن یہ اچیومنٹ جو ہے یہ 80s میں ہو چکی تھی، لیکن اس کا اعلان نہیں کیا جا رہا تھا۔ اب پاکستان کا یہ جو ایٹامک پروگرام ہے اس کو کیوں تقویت ملی، اس میں کیوں بہتری آئی، اس میں کیوں تیزی آئی، اس کی کچھ ریزنز ہیں وہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ اس دور میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے جو اہداف تھے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے، وہ آلموسٹ پاکستان نے حاصل کر لیے۔ مثال کے طور پر چین کے ساتھ انتہائی نہایت بہتر تعلقات قائم ہو گئے،
اس کے علاوہ امریکہ سے بڑے قریبی تعلقات قائم ہو گئے، اس کے علاوہ مسلم ممالک کے ساتھ بہترین معاشی، سیاسی اور سماجی قسم کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ قائم ہوئے، اور اس کے علاوہ عالمی معاملات میں پاکستان نے جو پالیسی اپنائی، غیر جانبداریت کی پالیسی، نان الائنمنٹ کی پالیسی، یہ بھی بڑی کامیاب رہی، اور اسی دور میں پاکستان نے ملکی سالمیت کو یقینی بنایا۔ یہی اہداف تھے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے، جو پاکستان نے اس پیریڈ میں، ضیاء الحق صاحب کے پیریڈ میں پاکستان نے وہ اچیو کیے۔ سو یہ ایک انالیسز ہے، ایک جنرل انالیسز جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان جو ہے اس نے اس پیریڈ میں، خاص طور پر یہ پیریڈ جو ہے ہمارا 1963 سے لے کے 1988 تک، اس پیریڈ میں پاکستان نے کس طرح اپنے ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو کیے، کس طرح ہماری فارن پالیسی نے ایولوشن پاکستان کی فارن پالیسی کا ہوا، اس کا ارتقاء کیسے ہوا، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ایرا وائز۔ اب جو اگلا ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ 1963 سے لے کے 1989 تک جو مختلف حکومتیں آئیں، ان حکومتوں نے، بھٹو صاحب کی حکومت نے، اس کی ایوب خان صاحب کی حکومت نے، اور ضیاء الحق صاحب کی حکومت نے، یحییٰ خان کا دور بھی ہے سال 2 سال کا درمیان میں، ان سب نے اپنے اپنے پیریڈ میں خارجہ پالیسی کو کس طرح اڈاپٹ کیا اور کس طرح اس میں بہتری لانے کی کوشش کی۔ تو اگلی بات ہماری اس پہ ہوگی۔